پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت پیارا سیب کا درخت تھا اور اس پہ بہت سارے سیب لگے تھے۔ اسی جنگل میں روز ایک لڑکا اس درخت کے ساتھ کھیلنے آتا۔ کبھی وہ درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا، اور وہ دونوں کھیل کر بہت خوش ہوتے اور وہ بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن لڑکا درخت کے پاس آیا تو وہ بہت اداس تھا۔ درخت نے لڑکے سے کہا، پیارے دوست، آؤ اور میرے ساتھ کھیلو۔ مگر لڑکے نے درخت سے کہا کہ مجھے کھیلنا نہیں ہے، مجھے تو کھلونے چاہیے ہیں، میں انہی سے کھیلوں گا، مگر میرے پاس کھلونے لینے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ تو درخت نے اس لڑکے سے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، ہاں مگر میرے پاس یہ سیب ہیں، یہ لے لو اور لے جا کر ان کو بیچ دو اور کھلونے خرید لو۔ اور لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے درخت کے اوپر سے سارے سیب توڑے اور خوشی خوشی لے کر وہاں سے چل دیا، اور درخت بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس نے لڑکے کی مدد کی۔ اور بہت عرصہ گزر گیا اور لڑکا واپس نہ آیا، اور درخت لڑکے کی وجہ سے بہت اداس تھا۔ مگر ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا واپس آیا، وہ جوان ہو گیا تھا۔ درخت نے کہا، پیارے لڑکے، آؤ اور میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اب میں کھیلتا نہیں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تو مجھے گھر چاہیے ہے، مگر گھر بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو درخت نے اس سے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، مگر یہ میری شاخیں ہیں، یہ لکڑی کی ہیں، یہ لے جاؤ اور گھر بناؤ اور آرام سے اس میں رہو۔ اور لڑکا بہت خوش ہوا۔ اس نے کلہاڑی لی اور درخت کی ساری شاخیں کاٹ لیں، اور خوشی خوشی وہ شاخیں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مگر درخت کو کوئی افسوس نہیں تھا، وہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتا تھا۔ اور پھر بہت عرصہ گزرا اور وہ لڑکا واپس نہ پلٹا، اور درخت بہت اداس ہوا۔ پھر ایک دن درخت نے دیکھا کہ وہ لڑکا واپس آیا، مگر اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ دوست اور میرے ساتھ کھیلو۔ مگر بوڑھے نے کہا کہ اب میں کھیلتا نہیں ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں کشتی بناؤں اور کشتی رانی کروں اور خوش ہوں، کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور درخت نے کہا کہ میں کشتی تو نہیں دے سکتا، ہاں لیکن یہ میرا تنا ہے، یہ لے جاؤ، اس سے کشتی بناؤ اور اپنی خوشی پوری کرو۔ اور بوڑھے نے پھر وہی کیا، اس نے درخت کا تنا کاٹا اور وہ تنا لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب پھر بہت عرصہ گزر گیا اور وہ بوڑھا واپس نہ آیا۔ درخت پھر سے بہت اداس ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا واپس آیا، اب وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ درخت نے بوڑھے سے کہا، اے دوست، اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس سیب ہیں، نہ شاخیں ہیں، اور نہ ہی تنا ہے۔ تو بوڑھے نے درخت سے کہا کہ بہت شکریہ دوست، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ کر آرام کر سکتا ہوں؟ تو درخت نے بوڑھے سے کہا، کیوں نہیں، آپ میرے پاس بیٹھ کر آرام کر سکتے ہو۔ اور وہ بوڑھا درخت کے پاس بیٹھا اور اس نے بہت آرام کیا۔ تو دیکھا بچوں، درخت نے اس کی کیسی مدد کی۔ درخت بالکل ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، ہم انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ ہمیں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ وہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔